إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد اللهم أدخله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام ورضواني من الرحمن وجواري من الشيطان اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال الأهوى ربی یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر. بے شک تمام تعریف اکیلے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے. ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں، مجھ سے مدد طلب کرتے ہیں، مجھ سے توبہ کرتے ہیں، مجھ سے مغفرت طلب کرتے ہیں. ہم اللہ رب العالمین کی ایسی حمد بیان کرتے ہیں جو مکمل، مسلسل، موسلادھار ہو، اور اس کی یکے دیگر نازل ہونے والی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں، ایسا شکر جس میں مسلسل اضافہ ہوتا رہے. اور بے پناہ درود و سلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. حاضرین جمعہ، میرے دینی ملی اسلامی بھائیوں، پردہ نشین خواتین و حضرات اور میری ماں و بہنوں، آج کے خطاب کا عنوان محرم الحرام اور اس میں ہونے والی بدعات اور دور حاضر میں ہم مسلمانوں کا طرز عمل. محترم حاضرین، یہ قاعدہ، یہ اصول آج ہی ذہن میں بٹھا لیجئے کہ زندہ قومیں وہ ہوتی ہے جو اپنی تاریخ سے غافل نہیں ہوتی، اور جو قومیں اپنی تاریخ سے غافل ہو جاتی ہے وہ سب کچھ ہو سکتی ہے، وہ زندہ قوم کی علامت نہیں ہو سکتی. یہ ماہ محرم کا مہینہ جو لگ چکا ہے، کیا اس کے تعلق سے ہم مسلمانوں کو اس کی تاریخ معلوم ہے؟ نہیں. جس کی وجہ سے آج یہ غفلت کی وجہ سے اہل بدعت، اسلام کے دشمنوں نے اسلام کے نام پر، محرم کے نام پر ان ساری فضیلتوں کی جگہ اس کے مقابلے میں ساری بدعتیں رائج کر دیے، معاشرے میں بدعت لا کر کھڑا کر دی، جس سے آج پوری امت مسلمہ پریشان ہے. اچھا، بدعت کیا ہوتی ہے؟ بدعت کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ بدعت کی قباحت اگر آپ کو بیان کرنا ہے، آپ کو سمجھنا ہے تو کیا ہوتی ہے؟ بدعت کفر کا قاصد ہوتی ہے، بدعت شرک کا پیامبر ہوتی ہے. اسی معاشرے، سماج میں، کلمہ شریک گروہ میں کی جماعت میں اگر کفر شرک کہیں سے آتا ہے تو اس کو لانے والی بدعت ہوتی. اس لیے بدعت کی قباحت ہر خطبے میں بیان کی جاتی ہے. کل بدعت ضلالہ کل ضلالۃ فی النار. ہر بدعت گمراہی ہے، گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جمعہ کا خطبہ ہو، عیدین کا خطبہ ہو، کوئی نکاح کا خطبہ ہو، کوئی درس ہو، کچھ بھی ہو، ہر جگہ یہ حدیث کے سوا، یہ حدیث کے بنا خطبہ نہیں دیا کرتے تھے. الحمدللہ یہ سعادت جماعت اہل حدیث کے حق میں آئی ہے کہ ہمارا کوئی بھی خطاب اس حدیث کے بنا نہیں ہوتا کہ کل بدعت ضلالہ کل ضلالۃ فی النار. ہر بدعت گمراہی ہے، گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو محرم الحرام کے تعلق سے ہمیں کچھ چیزیں جان لینا چاہیے ہماری تاریخ کے اعتبار سے، اور اس میں ہونے والی بدعات کے بارے میں تھوڑا سا معلومات کر لینا چاہیے. محرم الحرام شروع کس چیز سے ہوتا ہے؟ ہجری سال سے. ہجری سال کی فضیلت، اہمیت اگر آدمی سمجھ لے تو وہ بہت ساری بدعات اور خرافات کا رد کر سکتا ہے. یہ کیسے شروع ہوا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں خطوط لکھا کرتے تھے. جب آپ خلیفہ بنے
پورے عرب ممالک میں جہاں جہاں اسلامی حکومت تھی وہاں کے گورنروں کو، وہاں کے ذمہ داران کو خط لکھا کرتے تھے. چنانچہ آپ نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو ایک خط لکھا جس میں تاریخ نہیں تھی، اس میں ہماری تاریخ نہیں ہوتی تھی. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے رپلائی میں ایک لیٹر لکھا کہ امیر المومنین آپ کے خطوط ہمیں موصول ہوتے ہیں لیکن اس پہ تاریخ نہیں ہوتی جبکہ ہم ایک زندہ قوم ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ بات، یہ مشورہ سمجھ میں آیا. آپ نے کہا یہ بات درست ہے، ہمارا مذہب تو پوری دنیا میں پھیل چکا ہے اور ہمارے پاس ہماری کوئی تاریخ نہیں. چنانچہ آپ نے صحابہ اکرام کو مشورے کے لیے جمع کیا اور حکم دیا کہ اس پر مشورہ دیا جائے کہ اسلامی سال کی بنیاد اسلامی سال کس مہینے سے کس تاریخ سے شروع کیا جائے. یہاں پر بدعت کا خوب رد ہے محترمہ. یہ جو میلادی ہے نا جتنے اچھلتے ہیں اور میلاد کو شریعت بنانے کی کوشش کرتے ہیں، دیکھیے بدعت کے تعلق سے قاعدہ یاد رکھیے، بدعت عادت میں ہوتی ہے، عبادت میں نہیں ہوتی. بدعت عادت میں ہوتی ہے، عبادت میں نہیں ہوتی. یہ گھڑی پہننا یہ میری عادت ہے. ارے بدعت بدعت کہتے ہو تم، یہ جو گھڑی پہنتے ہو، یہ مسجد میں گھڑی لگاتے ہو، یہ کیا ہے؟ یہ عادت ہے، وقت دیکھنے کی عادت ہے. اور بدعت قائم میں ہوتی ہے عبادت میں. عبادت میں کوئی نئی چیز کریں گے تو وہ کیا بن جائے گی؟ بدعت. اور عادت میں کوئی نئی چیز ہوگی تو وہ بدعت ضرور کہلائے گی لیکن کل بدعت ضلالہ، کل ضلالۃ فی النار کے زمرے میں نہیں آئے گی کیونکہ وہ دنیاوی معاملہ ہے، دینی معاملہ نہیں ہے. دین مکمل ہو چکا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، دنیا مکمل نہیں ہوئی. اس لیے قیامت تک بہت ساری چیزیں اللہ رب العالمین پیدا کرتا رہے گا سواریوں کے طور پر، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم تھا کہ لوگ حج کرنے پلین سے بھی جائیں گے، لوگ حج کرنے پانی کے جہاز سے بھی جائیں گے، لوگ حج کرنے سائیکل سے بھی جائیں گے، لوگ حج کرنے بائک سے بھی جا سکتے ہیں، لوگ حج کرنے دوسری گاڑیوں سے بھی جائیں گے. آگے زمانہ اور ترقی کر سکتا ہے، سواری کی اور بھی بہت سی شکلیں اور صورتیں آ سکتی ہے. تو عبادت بدعت عادت میں ہوتی ہے، عبادت میں نہیں. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے نے مشورہ کیا. صحابہ اکرام نے کیا مشورہ دیا کہ اسلام کا مہینہ کب سے شروع کیا جائے، تاریخ کب سے کاؤنٹ کی جائے. بعض صحابہ نے مشورہ دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، پیدائش کو نیا سال کی تاریخ بنائی جائے. بڑی بات ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں پیدا ہونا بڑی فضیلت کی بات ہے نا. صحابہ نے مشورہ دیا، حضرت عمر نے اسے قبول نہیں کیا. کیا کہہ دیا؟ بولے یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے، وہ اپنا سال عیسی علیہ السلام کی پیدائش سے مناتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرمایا ہے کسی گروہ کی مشابہت مت کرو، تمہارا جس گروہ کی جس کے تم مشابہت اختیار کرو گے تمہارا انجام بھی انہی کے ساتھ ہوگا. تو یہود و نصارہ کا طرز عمل ہم اختیار کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. حضرت عمر نے اس مشورے کو رد کر دیا. پھر بعض صحابہ نے مشورہ دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت دی گئی اس دن سے نئے سال کی بنیاد رکھی جائے. حضرت عمر نے کہا نہیں، اس وقت اسلام کمزور تھا، مسلمانوں پر ظلم و زیادتی عام تھی. اگر ہم اس کو تاریخ بنائیں گے تو چنانچہ وہ باتیں یاد آئے گی، وہ مظلومیت یاد آئے گی، وہ ظلم یاد آئیں گے. آپ نے اس مشورے کو بھی رد کر دیا. بعض صحابہ نے مشورہ دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو بنایا جائے. آپ نے کہا نہیں، یہ تو اسلام کے لیے بڑی بڑی بات ہو جائے گی کیونکہ یہ تو ہمارا بہت بڑا نقصان ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہمارے لیے بہت بڑا نقصان ہے. تو اس وفات کو بھی آپ نے ہجری سال کی بنیاد نہیں رکھی، ہجری سال کا وہ نہیں بنایا، دلیل نہیں بنایا. پھر آپ نے مشورہ دیا کہ ہجرت کو بنایا جائے گا. ہجرت کیا ہے؟ حق اور باطل کے درمیان تمیز ہے. ہجرت وہ ہے کہ جب یہ ہوئی تبھی یہ جمعہ، یہ عیدین اعلانیہ پڑھائے جانے لگے، حق کا بول بالا ہونے لگا، دعوت و توحید دنیا میں عام ہونے لگی. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس ہجری سال کی بنیاد کس پر رکھی؟ کس پر رکھی؟ عبادت پر، عملوں پر، فضیلت پر نہیں. ہجرت کیا تھا؟ عمل تھا نا. ہجرت عمل تھا نا، نماز پڑھ دے عمل ہے نا. عبادت کیا ہے؟ یہ عمل ہے. یہ پوائنٹ کو توجہ سے سنیں محترم حاضرین کہ حضرت عمر نے ہجرت کو وہ کیوں بنایا. یہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے. ہمیں یاد رکھنا چاہیے اپنی تاریخ اور جاننا چاہیے. لیکن جو مہینہ
اتنا عظیم مہینہ ہے، اس کی فضیلت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے بعد دوسرے روزوں میں سب سے زیادہ افضل روزہ محرم کا روزہ ہے، عاشورے کا روزہ۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ عاشورے کا روزہ رکھنا ہے، لیکن کیسے رکھنا ہے؟ ایک روزہ رکھیں گے تو کس کی مشابہت ہو جائے گی؟ یہود و نصارہ کی۔ اس لیے یا تو 2 روزے رکھیں، ایک روزے سے پہلے 9 تاریخ کا اور 10 تاریخ کا، اور جو 9 تاریخ کا نہیں رکھ پاتا وہ 10 اور 11 کا رکھ لے، یعنی ان کی مخالفت میں کیا کرے؟ 2 روزے رکھے۔ یہود و نصارہ کی مخالفت دیکھیے یہاں بھی ہے، تو میلاد میں کیوں نہیں ہوگی؟ میلاد میں ہم ان کے متبع ان کے ساتھ کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان کی اتباع کیسے کر سکتے ہیں؟ ان کے مشابہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی بڑی فضیلت بیان کی ہے، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے بھی اس مہینے کی بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ اور وہ فضیلت کیا ہے؟ کوئی بھائی بتائے گا؟ اس ماہ محرم کی ایک بڑی فضیلت ہے، وہ ہے یہ مہینہ حرمت والا ہے۔ حرمت والے 4 مہینے ہیں، اس میں سے ایک مہینہ کون سا ہے؟ حرمت۔ اس میں لڑائی جھگڑا جنگ و جدال کیا ہے؟ منع ہے۔ لیکن آج خرافات اور بدعت کی وجہ سے کیا مسئلہ ہو گیا کہ اسے حق و باطل کی لڑائی کا مہینہ بنا دیا گیا، حضرت حسین کی شہادت کا بہانہ بنا کر محترم حاضرین یہاں تک کہہ دیا گیا کہ حضرت حسین جنگ کرنے نکلے، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ محرم الحرام حرمت والا مہینہ ہے، اس میں جنگ نہیں کرنا ہے، اس میں جنگ نہیں کی جاتی؟ تو یہ جملہ کہنا کہ حضرت حسین جنگ کرنے نکلے تھے، یہ اہل بیت کو بدنام کرنا، متون کرنا نہیں تو اور کیا ہے؟ یعنی اہل بیت کو یہ بات نہیں معلوم، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ یقیناً نہیں۔ اہل بیت ہم سے زیادہ سمجھ فہم فضیلت والے تھے، وہ کبھی ایسا نہیں کر سکتے، بلکہ سازشن طور پر یہ سب کیا گیا ہے۔ اور حضرت حسین کی شہادت کو بہانہ بنا کر جتنی ماہ محرم کی فضیلت تھی، ہجرت کی فضیلت تھی، اس کے مقابلے میں خرافات اور بدعت کو کھڑا کر دیا گیا ہے۔ یہ تعزیہ، یہ سواری، اور جس دن روزہ رکھا جاتا ہے، جس دن روزہ رکھنے کی فضیلت ہے، اس دن شربت بانٹا جا رہا ہے، اس دن اعلانیہ روڈوں پر وہ لگا کر، سبیلے لگا کر پانی کی اور شربت کی بانٹا جا رہا ہے۔ یہ اعلانیہ طور پر اسلام کی فضیلت کا انکار کر رہے ہیں محترم حاضرین۔ دوسرے نقطے کی طرف جاؤں گا کہ ہم نے کبھی اس بات پر غور کیا ہے، ہمارے مساجد میں کیلنڈر ہے، ہمارے گھروں میں ہے نا؟ ہمارا مہینہ کب سے شروع ہوتا ہے کیلنڈر میں؟ کیا یہ اہل اسلام کا شیوا ہے؟ نہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ایک جوابدار، ایک زندہ قوم کی علامت ہے کہ ہم آج سے کوشش کریں کہ اگلے سال کا ہمارا کیلنڈر محرم الحرام سے شروع ہوگا۔ میں الحمدللہ تعریف کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں جن شیخ کے پاس پڑھ رہا تھا آج سے 2 سال پہلے، میں نے نیت کیا تھا، ہمارے شیخ نے ہمارے درس میں بات کہی تھی کہ بھائی اس چیز کو ختم کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارے وہاں ہمارا کیلنڈر محرم سے شروع ہونا چاہیے، نہ کہ عیسائیوں کے مطابق۔ تبھی میں نے نیت کیا تھا انشاءاللہ جمعیت برہان پور اہل حدیث مدھیہ پردیش کیلنڈر شائع کرے گی محرم سے، لیکن لاک ڈاؤن وغیرہ کی وجہ سے آپ جانتے ہیں پورے سب معاملہ درہم برہم ہو گیا، اور ہم 2 سال سے نیت کرنے کے بجائے ابھی تک کیلنڈر شائع نہیں کر سکے۔ انشاءاللہ العزیز اگلے سال سے ہمارا کیلنڈر محرم الحرام سے شروع ہو۔ پھر اس مہینے کی ایک فضیلت اور ہے جو نکل چکی ہے، اور وہ کیا ہے؟ جب ہم اس مہینے کا چاند دیکھتے ہیں تو کیا دعا پڑھتے ہیں محترم حاضرین؟ آج پوری امت مسلمہ دکھ دک تکلیف مصیبت پریشانیوں میں مبتلا ہے۔ ہر جگہ مسلمانوں پر ظلم زیادتی ہو رہی ہے۔ آج گھر سے اگر بچہ نکلتا ہے، شوہر نکلتا ہے، باپ نکلتا ہے، گھر میں بیوی، بہن، بیٹی، ماں فکر مند رہتی ہے، میرے بچے، میرے شوہر، میرے داماد، میرے اس کو کچھ ہو تو نہیں جائے گا۔ اب ایسے حالات میں بچنے کے لیے اس مہینے کی فضیلت میں ایک چیز اور کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا صحابہ اکرام کو سکھایا کرتے تھے۔ کیا وہ چاند دیکھنے کے بعد وہ دعا ہم نے پڑھے ہیں؟ کیا وہ دعا ہم نے سیکھے ہیں؟ کیا اس کا اہتمام کیے ہیں؟ نہیں۔ وہ دعا کیا ہے؟ وہ دعا کے معنی کیا ہے محترم حاضرین؟ اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوانی من الرحمانی وجواری من الشیطانی
اے اللہ اس مہینے کو ہم پر لا امن کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، اسلام اور تیری خوشنودی کے ساتھ اور شیطان کی حفاظت کے ساتھ۔ اتنی جامع دعا ہے محترم حاضرین، لیکن کیا ہم نے اس کا اہتمام کیا ہے؟ نہیں، کیونکہ ہم عبادتوں کو توجہ نہیں دیتے۔ ہمارے نزدیک تو بس قول ایمان ہی کافی ہو گیا، مرجئہ فرقے کی طرح، جن کے وہاں ایمان کی تعریف یہ ہے کہ زبان سے بول دیا آدمی نے، اب وہ جنت میں جائے گا، وہ عمل کرے نہ کرے، وہ نماز پڑھے نہ پڑھے، وہ گناہ کبیرہ کرے، وہ ماں باپ کی خدمت نہ کرے، وہ کوئی بھی گناہ کرے، اس کے ایمان میں کوئی خلل آنے والا نہیں ہے، تبھی تو ہمارے اعمال، ہماری نمازیں چھوٹ جاتی، ہمیں پرواہ نہیں ہوتی۔ بدعتیں آج معاشرے سماج میں جو رائج ہے محترم حاضرین، یہ ہم زندہ قوموں کی علامت سے ہم محروم ہو گئے، ہم نے اس چیز کو غور نہیں کیا۔ آج بدعت معاشرے میں عام ہے محترم حاضرین۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان سب سے بڑی دولت ہے، یاد رکھیں۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں پر بے شمار نعمتیں نازل کی ہے اور قیامت تک کرتا رہے گا، لیکن اس میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ ایمان ہے۔ ایمان سب سے بڑی نعمت ہے، اور ایمان کا تعلق عبادت سے ہے۔ ایمان کا تعلق عبادت سے ہے، تو شیطان ہمیشہ عبادت میں بدعتیں پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ آپ کی عبادت خراب ہو، آپ کا ایمان خراب ہو جائے۔ ابھی ایک مسئلہ چل رہا ہے محترم حاضرین، ایک شخص پیدل حج کے لیے نکلا، لوگ پریشان ہیں، یہ مسئلہ کیا ہے؟ پیدل حج کرنے نکلا ہے۔ ایک ویڈیو دیکھا میں نے ایک حضرت کا، وہ اس کا دفاع کرتے ہیں، اور اس کی وضاحت میں اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس انداز میں انہوں نے اس کا جواب دیا ہے کہ ایک بھولا بھالا مسلمان اگر وہ ویڈیو دیکھ لے گا تو وہ اس عمل کو درست سمجھے گا۔ وہ اہل بدعت کے ایک بہت بڑے مولانا حیدرآباد کے، وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ بندہ ریکارڈ بنانا چاہتا ہے۔ لوگ چاند پر گئے، بولے ایک ریکارڈ ہے۔ پی ٹی اوشا نے ایک ریکارڈ بنائی، بولے ایک ریکارڈ ہے۔ تو بولے وہ بندہ بھی ایک ریکارڈ بنانا چاہتا ہے۔ تو میں نے کیا بات آپ کو قاعدہ شروع میں بتایا تھا، بدعت عادت میں ہوتی ہے، عبادت میں نہیں ہوتی۔ اب وہ چاند پہ جانا کیا ہے؟ وہ عبادت ہے کیا؟ وہ دین ہے کیا؟ نہیں نا۔ لیکن حج کیا ہے؟ عبادت ہے۔ تو عبادت میں کوئی ریکارڈ بنائے گا؟ اگر وہ بنانا بھی چاہے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا۔ صحابہ آئے اللہ کے نبی، ہم عبادت سارا سال روزہ رکھنا چاہتے ہیں، پوری رات نماز پڑھنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے صحیح بخاری کی روایت کیا کہا؟ میں تمہاری طرح ہوں، میں بھی تمہاری طرح روزہ رکھتا ہوں، چھوڑتا ہوں، بیویوں کے پاس رہتا ہوں، سوتا بھی ہوں، سارے عمل کرتا ہوں، یہ نہیں کہ عبادت کے لیے پورا وقت کر دیں۔ تو ریکارڈ عبادت میں نہیں بنے گا۔ عبادت کا ریکارڈ کیا ہے؟ اگر کوئی آدمی عبادت کا ریکارڈ بنانا چاہتا ہے تو کیا ریکارڈ ہے؟ ایک بزرگ کا واقعہ ہے، صحابی کا یا اہل علم کا ہے، یاد نہیں آ رہا، ان کے تعلق سے بہت مشہور تھا، بہت نیک متقی پرہیزگار۔ ایک شخص ان کی خدمت میں گئے، بولا میں دیکھنا چاہتا ہوں یہ اتنے کرامت والے ہیں، اتنے معجزے والے ہیں، یہ اتنے بڑے ان کی فضیلت ہے، کیا ان کا عمل ہے؟ وہ 1 مہینہ ان کے ساتھ رہا۔ 1 مہینہ رہنے کے بعد جانے لگا، بولا لوگ اتنی آپ کی تعریف کرتے ہیں لیکن میں نے آپ کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں دیکھا جس سے اتنا آپ کا دنیا میں فضیلت ہو، آپ مشہور ہو گئے، معروف ہو گئے۔ انہوں نے کہا ادھر آ، تو 1 مہینہ میرے ساتھ رہا؟ بولا ہاں۔ بولا میرا کوئی عمل کتاب و سنت کے خلاف دیکھا؟ بولا نہیں۔ بولا یہی سب سے بڑا عمل ہے، یہی سب سے بڑا ریکارڈ ہے۔ ایک مسلمان کا ریکارڈ کیا ہے کہ وہ اپنی زندگی کتاب و سنت کے مطابق گزارے۔ وہ یہاں سے پیدل چل کے وہاں تک جائے، یہ ریکارڈ نہیں ہے۔ یہ تو ایک فتنے کا سبب ہے، اور اب فتنہ رائج ہو گیا۔ اب ایک ادھر سے پیر پیدل نکل گیا، ادھر سے پیر پیدل نکل گیا، کوئی سائیکل پہ نکل جائے گا، کوئی بائک پہ نکل جائے گا، کوئی کار پہ نکل جائے گا، کوئی پٹکولی بٹھا کے کسی کو نکل جائے گا، پھر ایک سوشل میڈیا پر وہ چلے گا۔ لیکن جو بندہ نکلا ہے اس کے تعلق سے آپ جانتے ہیں وہ کون ہے، کیا ہے؟ نہیں، وہ گانے گاتا ہے، اس کا یوٹیوب چینل ہے، وہ بندے کا یوٹیوب چینل ہے، وہ گانے گاتا ہے۔ آج وہ اپنے چینل کو پروموٹ کرنے کے لیے عمل کر رہا ہے، اس لیے اس کی آئیڈینٹی، اس کی سب چیز چھپا دی گئی۔ اب وہ مولانا کیا کہتے ہیں، دوسرا پوائنٹ، کہ ایک بندہ اگر کوئی عمل کرتا ہے تو کیا اس کے لیے ضروری ہے کہ عمل واجب ہو، سنت ہو، فرض ہو؟ دیکھیے مولانا کا علم، نعوذ باللہ، جس کو کلمے کی اتنی سی تفسیر نہیں معلوم۔ حج کیا ہے؟
عبادت ہے. کیا ہے حج؟ عبادت. اور کلمے کے 11 تقاضے ہیں، اور 11واں تقاضا یہ ہے کہ ہم عبادت اسی طرح کریں گے جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فعل سے مشروع ہوا ہے. اگر عبادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہوگی تو اس کا کلمہ بھی درست نہیں. تو بولا عمل کے لیے سنت واجب ہونا ضروری ہے. ہاں، ہر عبادت کے لیے سنت ہونا ضروری ہے. صلو کما رأیتمونی اصلی، اسی طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. پھر کہتے ہیں مولانا بات بہت لمبی ہے، کروں گا تو کافی وقت ہو جائے گا، کہ اگر ایک بندہ اچھا عمل کر رہا ہے تو کرنے دیجئے اس کو، اچھی نیت سے کر رہا ہے. بدعت کوئی اچھی نیت سے کرے گا تو ہو جائے گی وہ. حضرت عمر کے زمانے میں بعض لوگ بیت رضوان والے جھاڑ کے نیچے جا کے بیٹھتے تھے، نماز پڑھتے تھے. اچھی نیت تھی نا. حضرت عمر نے اس جھاڑ کو اکھاڑ کر پھینک دیا، جبکہ اس کی فضیلت تھی. اس جھاڑ کو ہی اکھاڑ کر پھینک دیا. پھر کہتے ہیں کہ دیکھو اس مسئلے میں جیسے کوئی عمل کر رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے آپ کے سامنے بات آئی تو آپ اہل علم کے پاس آئیں گے، بھائی یہ جو عمل کر رہا ہے یہ عمل کیا ہے؟ پوچھیں گے نا، سنت کے مطابق ہے، بدعت ہے کچھ. اب مولانا کے پاس جواب نہیں ہے. بولے میرے کو فون آئے، بولے عمل صحیح ہے. بولے عمل تو مجھے پتہ نہیں صحیح ہے، لیکن تو نے جو مجھے فون کیا غلط ہے. اب چونکہ اس کے بعد دلیل نہیں تھی کہ اس کے عمل کو سنت سے ثابت کرنے لگے تو چرب زبانی دوسرے کو عمل کو غلط بتا دیا. بھائی دلیل ہونا چاہیے نا تمہارے پاس. پھر وہ دلیل کیا دیتا ہے معلوم ہے؟ کہ دیکھو ہمارے بزرگ کیا کرتے تھے، 40 سال جنگلوں میں جا کے عبادت کرتے. بدعت کی کیا کیفیت ہے، بدعت کی کیا پہچان ہے؟ بدعت کو آدمی دلیل بناتا ہے دوسری بدعت سے. بدعت کو رائج کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی سنت نہیں ہے، بلکہ بدعت کو رائج کرنے کے لیے دلیل کے طور پہ وہ کیا کرتا ہے، دوسری بدعت پیش کرتا ہے. اب یہ حضرت کے پاس بھی کوئی دلیل نہیں تھی تو کیا بولتے ہیں 40 سال ہمارے بزرگ جنگل میں جا کے عبادت کرتے تھے، اب کیا تم اس پر کوئی دلیل لاؤ گے؟ دیکھیے چالاکی اس کی کہ ایک بدعت نہیں 2 بدعت کا دفاع کر لیا اس نے، اور بولتا ہے کیا ان بزرگوں کو تم غلط بولو گے؟ اب چونکہ وہ تو کسی کو ولی مان لیتے ہیں، ارے نہیں ولی کو تو کچھ بول نہیں سکتے. وہ 40 سال جنگل میں جا کے عبادت کرنا خود ایک بدعت ہے. کب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ تم سب کچھ چھوڑ دو، جاؤ گوشہ نشین ہو جاؤ، چلے لگاؤ؟ پھر اس نے ایک جھانسا دینے کی کوشش کی کہ محدثین اکرام بھی تو حدیث ڈھونڈنے کے لیے 2 2.5 سال سفر کرتے تھے. بولے پھر اس کو کیا کہو؟ دیکھیے یہاں حج کا مسئلہ عبادت کے تعلق سے ہے اور حدیث ڈھونڈنے کا مسئلہ علم کے تعلق سے. اس پر دلیل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ علم حاصل کرو اگرچہ تمہیں چین تک کا جانا پڑے. علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کے قبر تک. تو علم حاصل کرنے پر دلیل ہے، لیکن عبادت اس طرح کرو کہ تم اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو اور پیر پیدل نکل جاؤ. کوئی آدمی نماز پڑھنے کھڑا ہو جائے، میں عشاء سے جو نماز پڑھوں گا فجر تک پڑھوں گا، کھڑے پڑھوں گا، تو یہ کب اللہ رب العالمین نے حکم دیا؟ سنن ترمذی کی روایت ہے، ایک عورت نے نظر مانی کہ میں پیدل حج کروں گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری نظر کی اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں، تو سوار ہو جا. تو کیا کر؟ سواری اختیار کر. پھر کہتا ہے کہ یہ روحانیت ہے، یہ تعلق باللہ کو جوڑتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑتی ہے. ایسی کون سی روحانیت آ گئی جو بدعت کے طور پر یا فتنے کے طور پر شروع کی جائے اور اس کا تعلق اللہ سے جڑ جائے؟ جڑ سکتا ہے؟ بالکل نہیں. عبادت کا تعلق شریعت سے ہوتا ہے اور اس کا ایک سبب ہوتا ہے، اسباب ہوتا ہے، اور بنا سبب کے کی ہوئی عبادت غیر شرعی ہوتی ہے. تو بھائی یہ تم نے جو نیت کی ہو کہ میں پیدل حج کروں گا، یہ آخر ہے کیا سبب؟ کیا بتانا چاہتے ہو اس سے؟ کچھ ہے اس کا سبب؟ نہیں آتا نا، اگر ہوتا تو فوراً بتا دے. پھر اس نے جذباتی بلیک میل کرنے کی کوشش کی کہ آج امت مسلمہ زوال کا سبب یہ ہے کہ ہم کسی کو بھی اچھا نہیں کہہ سکتے، ہر کسی کو برا کہنا شروع کر دیتے، ہر کسی کے کام میں برائی نکالنا شروع کر دیتے. یہ بات صحیح ہے، لیکن عبادت کا مسئلہ الگ ہے. اگر کوئی بندہ جمعہ کے دن 2 رکعت جمعہ کی فرض پڑھنے کے بجائے 4 رکعت پڑھے گا تو کیا ہم اس کو بولیں گے نہیں؟ وہ ظہر کی جگہ اثر پڑے گا تو اس کو بولیں گے نہیں کہ نہیں بولو مت، اختلاف ہو جائے گا، آپس میں لڑائی ہو جائے گی اور اسی وجہ سے امت مسلمہ میں تفرقہ پھیل جائے گا. پھر آخری جھانسا اس نے دیا جذباتی. دیکھیے جذباتی لوگوں سے لا علم مروب ہوتے.
لا علم لوگ، جذباتی باتوں سے مرعوب ہوتے ہیں کہ بھائی وہ اس نے ایک اچھا کام کیا، اس نے ایک ریکارڈ توڑنے کے لیے کام کیا، اس نے کسی کو نہیں بولا، وہ خود نکل گیا، میں اس کے لیے دعا کروں گا۔ اچھا، تو بھائی کوئی آدمی ایسا عمل کرتا ہے جو کتاب و سنت کے خلاف ہو، کتاب و سنت کے موافق نہ ہو، تو کیا اس کے لیے دعا کی جا سکتی ہے؟ کی جا سکتی ہے کیا دعا؟ اس طرح دعا کرنا کیا ہے محترم حاضرین؟ بدعت کی کیا خرافات ہے، بدعت کی کیا قباحت ہے؟ بدعت سنت پر ضرب لگاتی ہے۔ جب دنیا میں ایک بدعت رائج ہوتی ہے تو ایک سنت اٹھا لی جاتی ہے۔ تو بدعت کو پیدا کرنا سنت کو مٹانے کے مترادف ہے، اور وہ بندہ ایک ایسے عمل کی تعریف کر رہا ہے، ایسے عمل کے لیے دعا کر رہا ہے کہ دنیا سے، سنت سے یعنی لوگ دور ہونے لگے اور بدعت کی طرف رائج ہونے لگے۔ تو محترم حاضرین، یہ ماہ محرم، یہ ہجری سال ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ہم بھی حق اور باطل کی لڑائی میں حق کا ساتھ دیں اور اعلانیہ ساتھ دیں، اور بدعات سے بچیں اور لوگوں کو بدعات سے روکیں۔ موضوع بہت لمبا تھا لیکن وقت میرے پاس بہت کم ہے، اس لیے اس کو بہت مختصر انداز میں سمیٹا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو بات آسانی سے سمجھ میں ہو جائے اور وقت بھی پورا ہو جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس ماہ محرم کی فضیلت کو حاصل کرنے، اس میں روزہ رکھنے، اس میں خوب روزہ رکھنے، اس میں گناہوں سے بچنے۔ دیکھیے ماہ محرم میں گناہ کرنا، عام دنوں میں بھی گناہ کرنا منع ہے، لیکن ان دنوں میں گناہ کرنا بڑی وعید ہے اس پر۔ تو اس ماہ محرم میں ہمیں برائیوں سے، گناہوں سے بچائے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگرچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ روزے شعبان کے رکھے ہیں، محرم کے نہیں، رمضان کے بعد، لیکن شاید یہ ہو سکتا ہے کہ محرم کی فضیلت آخری وقت میں آئی ہو، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے رکھنے کا موقع نہ ملا ہو۔ جیسے آپ نے 9 تاریخ کا روزہ نہیں رکھا، لیکن خواہش ظاہر کی تھی کہ اگر میں حیات رہا تو اگلے سال رکھوں گا، لیکن آپ وفات پا گئے، تو آپ کی خواہش بھی ہمارے لیے کیا ہو گئی؟ سنت بن گئی۔ اس لیے ہم ماہ محرم کے عاشورے کے سب 2 روزے نہیں، یہ 2 روزے کم سے کم ہے۔ اس کی فضیلت کیا ہے؟ جو ان دنوں کے روزے رکھے گا اس کے سال بھر کے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے یہ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، ماہ محرم کی فضیلت سے ہم سب کو نصیب فرمائے، اور یہ دعائیں اس محرم کے تعلق سے سیکھنے، سمجھنے، یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔